حضرت بیٹھے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. آپ کا زمانہ تھا اس وقت. یہ جو واقعہ ہے یہ کسی سنی نے نہیں لکھا. دیوبندی محمد حنیف گنگوہی جس نے فقہ کی کتاب ہے الہدایہ کا، اس نے کیا کیا ہے؟ شرح کی ہے غایت السایہ کے اندر لکھتے ہیں اس وقت کا ایک بادشاہ تھا. اس نے اب جلال میں آ گیا یا کسی مستی میں تھا تو اس نے سارے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ نہ دوں. کیا کہا؟ بولیں جی خدا کے واسطے. حضرت صاحب بھی ہوتے جمعے دے کہندے رہندے بولو، کوئی نہیں بولتے، بولیا کرو، مزہ تو تب ہی ہے نا. اتنے بڑے ادارے سے وابستہ ہو مزہ تو تب ہے ہماری زبان سے بات میں نکلے. آپ کی بات ہم سے بھی زیادہ آگے آئی. اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیچر کی کیا ہوتا ہے؟ عکاسی ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائی لکھتے ہیں کہ جس وقت بادشاہ نے وہ بات تو کر لی، دولت کا نشہ تھا، بادشاہی کا نشہ تھا، لیکن جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا اب چیزیں تو تیار ہو گئی، لیکن لوگوں نے کہا یہ تو پوری نہیں. اس بات میں اس نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ سننے والا ہے. اس نے کہا تھا اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو میری بیوی پہ 3 طلاقیں ہیں. اب جب دیکھا کہ فلاں چیز بھی رہ گئی، فلاں میں تو کچھ پورا کر نہیں سکتا، کبھی کسی عالم کے پاس کبھی کسی عالم کے پاس جا رہا ہے. بات علم کی کرنی ہے. حضور شیخ الاسلام نے جو دیا ہے وہ ذرا غور سے سنو. علماء کی کیوں قدر کرنی ہے؟ چونکہ آڑے وقت میں اللہ کے ولی اور علماء کرام ہی کام آتے ہیں. ادھر گیا ادھر گیا، مفتیوں کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا، بات نہ بنی. آخر کسی نے کہا جاؤ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، آپ کے اس مسئلے کا وہ حل فرما سکتے ہیں. ان کے پاس گیا. میرا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے مجھ پہ کرم نوازی ہو، چونکہ میری بیوی میرے نکاح سے جا رہی ہے، میں بیوی سے فارغ ہو رہا ہوں. اب سنو میرے رب نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا رکھا؟ خشک تر. میرے رب نے فرمایا ہر چیز کا علم رکھ دیا. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جا اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن مجید فرقان حمید دے دے، تو نے کائنات کی ہر چیز دے دی. کہاں سے ملتا ہے؟ کسی کے در پہ آؤ گے تو ملے گا یا گھر بیٹھے مل جائے گا؟ جو ادارہ منہاج القرآن میں آتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے ہم ان کو ٹائم دینے آتے ہیں، وہ اپنی تقدیریں سنوارنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری. عظمت قرآن کا موضوع ہے، قرآن ہی پہ بات کریں گے. آؤ چلتے ہیں آگے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی مسلم و بخاری کے اندر موجود ہے. حوالے دینے کی ضرورت نہیں، نام دے دوں گا، باقی سب کچھ حضرت میرے بعد جو درس دیں گے اس میں فرما دیں گے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی. ایک رات قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت پاکہ کر رہے ہیں. ساتھ میں چھوٹا سا بچہ جس کا نام یحییٰ ہے وہ بھی لیٹا ہوا ہے. ساتھ میں آپ کی سواری گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے. آپ نے جب تلاوت پاکہ شروع کی گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. کیا کیا؟ میں زیادہ لمبی باتیں نہیں، چونکہ میرا ٹائم بہت قلیل ہے، اس لیے میں سیدھی حدیثیں بیان کر کے حضرت صاحب کو مائک دے دوں گا. گھوڑا اچھل رہا ہے، کود رہا ہے. آپ نے تلاوت روکی تو گھوڑا بھی رک گیا. عظمت قرآن بیان کرنی ہے. گھوڑا بھی آپ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پاکہ شروع کی. گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا. آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہیں میرے بچے کو نہ کچل دے، اس کے کسی پاؤں کے نیچے میرا بچہ نہ آ جائے.
آپ نے پھر تلاوت پاکہ کو روکا، پھر تیسری مرتبہ شروع کیا، تیسری مرتبہ شروع کی۔ جب تلاوت پاکہ شروع کی تو گھوڑے نے پھر وہی کام کرنا شروع کیا۔ آپ نے اپنے اس حجرہ مبارک سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھتے کیا ہے؟ جیسے چھتری یا ٹوکری، اس کے اندر چراغوں کی طرح روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ اب آپ نے جب وہ چراغ دیکھے، آپ پھر اندر گئے، فرماتے جب باہر آئے تو پھر وہ روشنی نہ تھی، غائب تھی۔ صبح آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، اب سنو سنو عظمت قرآن سنو، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے، اے اسید تو پڑھتا رہتا، تو پڑھتا رہتا، سورج نکل آتا، وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آئے۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو پورے مدینے والے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ ہے عظمت قرآن مجید فرقان حمید۔ تو بات ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت، عذوب و حلاوت، اس کی سحر اندیزی کے بارے میں کسی کی کوئی جرت نہیں، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کہ مالک نے جس کا کلام ہے اس نے ایک چیلنج کر دیا ہے قیامت تک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لاؤ اس کی مثل ایک بھی صورت لاؤ، اگر تم اللہ کے سوا اپنے دوستوں کو لے لو جتنے بھی تمہارے ہیں، لیکن کیا ہے کوئی لا سکا ہے آج تک؟ قیامت تک نہیں لا سکے گا۔ کیوں؟ میرے رب کا کلام ہے، یہ وہی کلام ہے۔ علماء نے ہمیں جو بتایا ہے، میری بات غور سے سنو، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں یہ کہیں یہ مخلوق ہے، آپ نے فرمایا کبھی بھی نہیں کہوں گا، حتیٰ کہ آپ کے اوپر زد و کول کیا گیا۔ میری بات غور سے سنو، قرآن کی عظمت سنانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کلام اللہ کا ہے، یہ مخلوق سنو یار خدا کے واسطے، یہ مخلوق نہیں ہے، نہیں یہ مخلوق نہیں ہے۔ جب آپ اسی بات پہ اڑے رہے تو بادشاہ کے وہ جو چیلے میلے تھے وہ آپ کو زد و کوب کرتے رہے۔ جو بات اصل سمجھانے والا ہوں کہ عظمت قرآن ہے، اسے غور سے سنیں تو کیا ہوا؟ آپ کا تہبند جو تھا وہ تھوڑا ڈھیلا ہوا۔ قرآن کیا دیتا ہے؟ قرآن میرا اور تیرا پردہ رکھتا ہے، میری اور تیری حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ آپ نے رب کائنات سے کہا میں تیرے کلام کے لیے کھڑا ہوں، آج میرے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے میں تیرے کلام کے لیے کھڑا ہوں، میرے یہ سطر جو ہے اس کی حفاظت تیرا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اس کی تہمت ان کی ایسے بدی کہ جیسے کبھی کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ میرے پیارے بھائی بات غور سے سنیں، میرے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عصا مبارک تھا، آپ کا کیا تھا؟ وہ معجزہ تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری تو عصا مبارک رہا لیکن معجزہ نہ بنا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا ہوا میں اڑتا تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بارگاہ ربوبیت میں چلے گئے تخت تو رہا، معجزہ نہ بنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اندھوں کے ہاتھ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی، کوڑے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ ختم ہو جاتا، کوئی بھی بیماری ہوتی اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ لیکن جب تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما رہے وہ معجزات ظاہر ہوتے رہے۔ لیکن خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے وہ معجزہ دیا ہے۔ مسلم پڑھے، بخاری پڑھے،
میرے رب نے وہ معجزہ دیا ہے جو قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان ہے. میرے پیارے بھائیوں، بات ہے قرآن پاک کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، روایت وہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اسمنا میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی تقوی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. میرے آقا نے فرمایا تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ میرے حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کرو. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے. کیا ہے؟ اور آسمانوں میں تیرے لیے جمع شدہ خزانہ ہے. آخری بات کر کے حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ زندگی میں قرآن کا قاری رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن کو سمجھتا رہا، قرآن کو یاد کیا. ایک آج کل ہمارے ہاں ڈرامہ ہو گیا ہے، بیبیاں بہنوں نے قرآن پاک کے چنگے گلدان پائے ہوں نے اے سونے گلا پا کے او چھت تے رکھیا ہوندا. بابا بھی تھلے لنگدا پیا، ابا بھی لنگدا پیا، بیبے بھی لنگدی پئی ہے. پڑھنا نصیب نہیں ہوندا. قرآن فائدہ اسے ہی دے گا جو اسے پڑھے گا، پھر اسے فائدہ دے گا جو کسی استاد محترم کے پاس بیٹھ کے اس کا ترجمہ و تفسیر سمجھے گا، اس کے معنی و معارف کو سمجھے گا. عربی عبارت پڑھنے سے ثواب ہے، لیکن رب کیا کہتا ہے وہ تب پتہ چلے گا جب قرآن کا ترجمہ پڑھو گے، تفسیر پڑھو گے. صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی کما حق کو آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک تفسیر نہ پڑھے. تو کتنا بڑا کام کیا حضور شیخ الاسلام نے، انسائکلوپیڈیا قرآن پاک کا پیش کر دیا. آپ لوگوں کی قسمت بن گئی کہ آپ اس میں ہی بیٹھے رہے. میں بات جو کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا، جب قبریں پھٹیں گی تو قرآن اپنے قاری کی قبر کے پاس چلا جائے گا. جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن نحیف انسان کی شکل میں جو بہت کمزور سا ہوتا ہے سامنے کھڑا ہوگا تو اس اپنے قاری کو پوچھے گا مجھے پہچانا ہے تو نے؟ وہ کہے گا نہیں. تو قرآن فرمائے گا میں تیرا وہ ساتھی ہوں، قرآن کریم جو تو نے مجھے گرمیوں میں بھی یاد رکھا اور شب کی بیداریوں میں تو میری تلاوت کرتا رہا. تو نے زندگی میں جو کیا تو کر سکا، آج اس کا تجھے انعام ملنے والا ہے. ہر انسان کاروبار کرتا ہے، ہر تاجر کاروبار کرتا ہے منافع کے لیے، لیکن تو نے جو کاروبار کیا تھا، جو تو نے کام کیا تھا، آج تجھے اس کا منافع ملنے والا ہے. کیا ہوگا کہ اللہ کے فضل سے اس کے ایک ہاتھ میں جو دایاں ہاتھ ہے بادشاہت عطا کر دی جائے گی، اور دوسرے ہاتھ میں اسے ہمیشہ کی زندگی کا پروانہ یعنی جنت کی پروانہ مل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقار کا تاج اس انسان کے سر پہ سجایا جائے گا. یہ عظمت قرآن ہے. آگے چلو، پھر اس کے والدین کو ایسے قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے. کیا قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے. دو، ایک اس کی ماں کو، ایک اس کے باپ کو. کیوں وہ دیے جائیں گے؟ ان کی قیمت کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی. پوری دنیا اس لباس کی قیمت نہیں دے سکتی. تو اس کے بچے کے والدین پوچھیں گے، اس انسان کے والدین پوچھیں گے ہمیں یہ کیوں دیے گئے؟ تو حکم ہوگا تیرے بچے نے دنیا میں قرآن یاد کیا تھا، تیرے بچے نے دنیا میں قرآن یاد کیا تھا. میرے پیارے بھائی بات غور سے سنو. یہ علماء حق کا ساری دن ساری رات
اپنی نیند کو آپ لوگوں پہ قربان کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر خوشی کو قربان کرتے ہیں، صرف ایک ہی جستجو ہوتی ہے ان علماء حقہ کی کہ جو ہمارے پاس آتا ہے یہ قرآن کے علم سے اپنے آپ کو راستہ کر لے، اسے زیور قرآن مل جائے کہ کل یہ دنیا میں اچھا انسان بن سکے۔ تو جو وابستہ قرآن سے ہوگا وہی اچھا انسان ہوگا، جس کی قرآن سے دوری ہے خدا کی قسم یہ آج کل ڈھونگ چلا ہوا ہے، ایتھے بھی من کے ایتھے بھی من کے ایتھے بھی من کے بھائی ہوراں نے جناب علی داڑھی شالیان کلین شیو ہوندی ہے چٹ تے میں کی ہے کہ یہ ولی اللہ نے، ولی نہیں شیطان ہوتا ہے۔ ولی وہی ہے جو نبی کریم کی سنت کا پیکر ہو، جسے دیکھنے کے بعد حضور غوث ثقلین یاد آ جائے، جسے دیکھنے کے بعد حضور شیخ الاسلام یاد آ جائے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔